نے فرمایا قیامت کے دن الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، کل الناس تحت لوائی، سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم و من سواہ، آدم سے لے کر آخری عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سارے انسان مسلم نان مسلم سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ادھر ہے یا اللہ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ جنت تو دے دے، اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو چابی پکڑا دی ہے، چابی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بغیر کوئی اندر جا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اللہ کی طرف اور اللہ مجھے ہدایت دے گا، ہدایت دے گا، اللہ نے دے دی، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی، انہوں نے ہدایت مانگی، یا اللہ ہدایت دے دے، سیہدین، اور اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت پہ پیدا کیا، ہدایت یافتہ آپ کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو کائنات کا نظارہ کروایا، اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یہ سورۃ النجم میرے نبی کی شان کو ایسے اٹھاتی ہے کہ عرشوں تک پہنچاتی ہے کہ ابراہیم کو ہم نے دنیا دکھائی اور حبیب کو ہم نے اپنا آپ دکھا دیا۔ کتنا فرق ہے، ہم زمین دیکھیں آسمان دیکھیں اور ایک کے لیے اللہ پردے ہٹا دے، اللہ نے سارے پردے ہٹائے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، زمین سے اٹھا کر ساتوں آسمان پار کروائے۔ یہ جو اوپر جاتے ہیں خلا میں، ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ 100 ارب ڈالر کا ہوتا ہے، 100 بلین ڈالر کا وہ لباس ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کرتے میں اور چادر میں اور چپل میں، اور وہ گئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ انہوں کوئی آپ ان کو اللہ نے لباس پہنایا، آپ دیکھتے ہیں جو اوپر جو جاتے ہیں تو وہ خلائی لباس پہنتے ہیں، وہ شٹل جاتی ہے اور کیسے کیسے جاتے ہیں، اور میرا نبی کرتا ہے، چادر ہے، اور اربوں والا جوتا ہے، اور آپ جبریل کے کندھے پہ چڑھ کے نہیں گئے، جبریل کے پروں پہ بیٹھ کر نہیں گئے، جبریل کی کمر پہ بیٹھ کے نہیں گئے، براق آیا آپ کو مکے سے لے کر اور مسجد اقصی تک پہنچایا، وہاں اس کو باندھ دیا، اس کے بعد جبریل اوپر چلے تو میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں، اللہ کہتا ہے اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے خود اپنے نبی کو اوپر بلایا، جبریل کا آسرا نہیں دیا، جبریل کا آسرا نہیں دیا، میں نے خود بعبدہ اسرا بعبدہ، میں تھا جو اپنے محبوب کو لے کر چلا، اور آپ اوپر جبریل کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ۔ پہلا آسمان عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرا آسمان
عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، زکریا نے استقبال کیا، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان یونس علیہ السلام، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام، سدرۃ المنتہا، بارڈر ساؤتھ افریقہ کا بارڈر کہیں ہوتا نا، اس تو آگے آپ جاتے نہیں کہ جی ہمارے پاس ویزا نہیں، ہم بھی تمہارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں ویزا دیا ہے، اور وہ بھی 3 مہینے کا ویزا دے کے 10 دن ویلڈ کے 10 دن ہم نے ان کو اپلیکیشن دی کہ ہماری نا 18 گھنٹے ہمارے اوپر بن رہے ہیں چونکہ ہماری فلائٹ اس کے مطابق ہے، تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ان کا نہیں اسی کے اندر واپس جاؤ۔ تو جبریل بھی جب پہنچے سدرۃ المنتہا تو کہا یا رسول اللہ آگے ویزا نہیں، میرے پاس ویزا نہیں ہے، اور آگے ویزا کسی کو اللہ دیتا بھی نہیں ہے، بند ہے ویزا، آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ آگے میں اگر اتنا، یہ دیکھو میرے ہاتھ کو، میں اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا۔ تو اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو اوپر اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کا آپس کا پردہ ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ آپ گئے، اور اللہ نے عرش کے دروازے کھولے، اور اللہ کا عرش خوشی سے ایسے جھومنے لگا، اور اس کے اوپر نور کے پردے، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ اللہ سلام کر رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے پروٹوکول لگایا، ہم ویسے ہی چوڑے ہو رہے ہیں کہ وہ جناب گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ اور میرے نبی کا پروٹوکول تو دیکھو یار، پروٹوکول، اپنے نبی کو سمجھو، اپنے نبی کو جانو اللہ کے واسطے۔ صرف رینڈ رینڈ، یہ تو تمہاری کرنسی کا نام ہی اتنا بدصورت ہے، رینڈ رینڈ۔ یہ رینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اردو میں رنڈوا کہتے ہیں جس کی بیوی مر جائے، اس کو رنڈوا کہتے ہیں۔ تم سارے رینڈ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو۔ کماؤ، اللہ روکتا نہیں ہے، لیکن اپنے نبی کا غلام بن کے کماؤ، اپنے نبی کی زندگی کے فرمانبردار بن کے کماؤ، اپنے نبی کی پرواز دیکھو۔ کیا پروٹوکول ہے کہ زمین آسمان کا بنانے والا کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا کتنا نصیب جاگا کہ اللہ نے ہمیں اس ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیا۔ جیسے ہم اللہ کی شان کو نہیں جان سکتے، ہم اللہ کے محبوب کی شان کو بھی نہیں جان سکتے۔ اور وہاں جا کر بھی جب اللہ نے سلام پیش کیا تو میرے نبی نے جواب میں ہمیں بھی سلام میں شامل کیا کہ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ قربان جاؤں، اور آپ کی محبت پہ قربان جاؤں۔ ہر نبی دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا، اور ہمارے نبی کے جانے میں چند دن باقی تھے تو آپ کے پاس صحابہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور جو ان کے بعد آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ آخری امتی تک کو میرے نبی نے اپنا سلام پیش کیا، جس کو اللہ کے سامنے اپنے ساتھ امت کو شامل کیا۔ یہ نہیں کہا السلام علینا وعلی اصحابی، السلام علینا وعلی آلی وعلی اہل بیتی، نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے رب میری امت کے جو نیک بندے بندیاں ہیں سب پر تیرا سلام ہو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پرواز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب میں نے آپ کی اولاد کو، آپ کے اہل بیت کو ہر برائی سے پاک کر دیا، ہر برائی سے پاک کر دیا۔ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ کیا شان ہے ان عورتوں کی۔ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی آپ ان کے بعد کسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ کیا اونچی شان ہے ان عورتوں کی جن پر اللہ پابندی لگا رہا ہے، بس یہی آپ کی بیویاں ہیں، آپ ان کے اوپر شادی نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔ یہ میرے نبی کی بیویوں کو اللہ نے ہماری مائیں بنایا، آپ کی اولاد کو جنت کا سردار بنایا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے عورتوں کے سردار ہیں، اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ یہ میرے نبی نے میرے نبی کے گھر کو اللہ نے کیسے پاک فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں فسنیسرک للیسرا، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ کے کام کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو وہ دوڑ کے آئے، تو آپ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں، آپ اپنے رب پر راضی ہو جائیں۔ وہ سوچو تو صحیح، کیا ہستی ہے جسے ان کا رب کہہ رہا ہے کہ پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو، اس اور اس دنیا میں ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھال لو، وہ زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو۔ میرے نبی واحد نبی ہیں جن کی زندگی کی ہر چیز کو میرے اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ کسی نبی کی پیڑھی یعنی باپ دادا پردادا ان کے نام کی کتابوں میں نہیں ہے۔ میرے نبی، آپ کے نبی، پوری امت کے نبی واحد نبی ہیں جن کی پیڑھی ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ میں ہر جگہ برکت کے طور پر سناتا ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن دریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے آپ کے نبی ہیں۔ 12 ربیع الاول عام الفیل، یکم جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں، تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے،
اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک کسی گندگی کا نام و نشان نہیں، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا، اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے۔ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے، اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا، وہ لیدہ آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتناً، آپ پیدا ہوئے مختوناً، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی، ماں نے، دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے، وکالت کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا۔ سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے، تاجروں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ جبھی تو میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا۔ یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اب چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ وہ کیا، آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرأ کتابک، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے، تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں جیتا ہوا ہوں۔ اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ آدم کی اولاد، وکیل بن یا زمیندار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا۔ اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور سن لے، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا۔ یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا۔ کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں۔ ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری
تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والی، ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو اس زمین جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے۔ میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں، عمر گزر گئی پھرتے پھرتے، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں، جو میری فریاد کو پہنچا سکیں۔ کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی، تم یا اللہ کہتے تھے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا تھا، تم یا اللہ کہتے تھے آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی، لیکن بس وہ بھول، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ میرا نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی، یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن، پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیے مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ۔ یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا، کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کھول کے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہمارے یہاں جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدھا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اب بتاؤ ساری کائنات کو، ان وکیلوں کو بھی بتاؤ، ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ، ان زمینداروں کو بتاؤ، دیہاتی شہری کو بتاؤ، یہ ہیں جن کے لیے کائنات بنی، یہ ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی کائنات بنی سے، آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اماں جی کے ساتھ حوا، تو کہا آدم مہر ادا کرو، اپنی بیگم کا مہر ادا کرو، تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں، پھر صاحب کیا ادا کروں؟ تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، ایک درود اس پہ پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے۔ آپ کی تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں، اور اس سے بھی عجب حدیث سنو، اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری لفظ بولو، یاسین بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے۔ آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تاج تو پہلے ہی پہنا گیا تھا، ظہور ہوا، تو یہ کتابی جواب ہے۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں۔ تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن۔ اب حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے
اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی. ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی. تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی. عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے، غور سے سنیے، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ. دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے. کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول. وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا. اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا. آواز آئی، پھرا دو، سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دھکے کھاؤ. یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو. بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا. میں ملا تو سب کچھ مل گیا. تو لا الہ الا اللہ، یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو. اور لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے.
میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. اب غور سے ایک ترازو، میرا نبی فرماتا ہے کہ اس میں سب کچھ رکھ دو، ساتوں زمینیں، ہمالیہ پہاڑ، تراکم پہاڑ، ہندوکش، یہ تین بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو تینوں پاکستان میں آ کر ملتے ہیں. ساری دنیا کے پہاڑ اور ساری دنیا کے پتھر، ساری دنیا کے جنگل، ساری دنیا کے صحرا، ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کا لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے انسان، عورتیں، مرد، جنات، ساری دنیا کی مشینری جو آج کل بن چکی ہے، ساری دنیا کا ٹینک، توپیں جو آج کل بن چکے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے کروز جو سمندر میں چل رہے ہوں تو پتہ لگتا پورا شہر ہی جا رہا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں، یہ سارے ملاؤ، سمندر کی مچھلیاں، سمندر کا پانی، پھر جنگل کے درخت اور جنگل کے جانور، شیر، چیتے، ہاتھی، مور، بھیڑیے اور لومڑی اور زرافے اور چیتے اور سانپ اور گدھے اور بیل اور گائے اور ہرن اور زرافے، سارے اکٹھے کر کے یہاں ڈال دو. پھر سارے آسمان کے ستاروں کو توڑ کے اس پلڑے میں ڈال دو. پھر پہلا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر دوسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر تیسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ کی کرسی، پھر لوح محفوظ، پھر اللہ کا قلم، اور پھر اللہ کا عرش، اور پھر جنت اور دوزخ اور جبریل اور میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے اور اللہ کے لشکر جو فرشتوں کی شکل میں ہیں، سارے فرشتوں کو یہاں ڈال دو. ایک فرشتوں کی قسم ہے، ان کا نام ہے صدلوکن. فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے صدلوکن. وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا. یہ سارے ایک پلڑے، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تحت، اگلے، پچھلے، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، جنات، عورتیں، مرد، بچے، سب اس ایک پلڑے میں. اور دوسرے پلڑے میں تولو تو میرا نبی فرماتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دے گا. چمی گویم مسلمانم و لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. لا الہ الا اللہ، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، بڑے بڑے غریب دیکھے ہیں، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 3 دن جس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا. اللہ کو پانا ہے تو محمدی بننا ہوگا. اللہ کو پانا ہے تو نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا. اللہ کو پانا ہے تو نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہوگا. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہوگا. اللہ کو پانا ہے، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ سب کچھ خزانوں کی چابی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی. آپ کوہ صفا پہ ہیں اور اسرافیل آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس کے اوپر ریشمی رومال ہے. ان اللہ بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، میرے اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے. سب خزانے آپ پہ قربان. اگر آپ دنیا بھی چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا. عزت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، ذلت سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی، جنت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، جہنم سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی. میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا، میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا. صحابہ باتیں کر رہے تھے
اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کمال ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا روح بنایا۔ تو آپ آ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، آپ تشریف لائے، فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے، اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کا دن سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا، اور آپ کیسے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر شام میں ہے، فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میں براق پہ چلوں گا، لوگ پیدل چلیں گے، بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا، جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو، اس دن ساری دنیا بلال کی اذان سنے، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، ایک دن اللہ سے کہا یا اللہ اسقنی من ماء معین، یا اللہ کوئی معین کا تھوڑا سا پانی تو پلا دے، چوتھے آسمان پر ہیں۔ اللہ نے کہا یا عیسیٰ حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ محمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک محمد میرا نہ پی لے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، کیا تعریف کی ہے میرے اللہ نے اپنے محبوب کی۔ والضحیٰ عام تفاسیر، روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا سیاہ کالی رات کی قسم۔ امام رازی رئیس المفسرین، والضحیٰ واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم۔ ایک اور ترجمہ امام رازی، والضحیٰ آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں قیامت کے دن آپ اپنی امت کو چھپا لیں گے۔ والضحیٰ امام رازی، والضحیٰ والضحیٰ آپ کے روشن چہرے کی قسم، کیا کہنے حبیب و محبوب کے، کیا کہنے، والضحیٰ آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا سے کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے، اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم تو پیچھے رہ گئی، تو کیوں دوڑ کے آیا؟ کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک خوش ہوتا ہے، تو مالک میں نوکر، میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ وہی مالک اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کروں۔ اب میرے نبی نے کیا کہا اس آیت پر، وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اپنی امت کا جو اس دن خیال رکھے جب سب نفسی نفسی پکارے اور وہ ایک ہستی امتی امتی پکارے، تو کچھ اس زندگی میں اس کا خیال تو کر، کچھ اس کی زندگی کے نقل تو اتار، اس کے طریقوں کو تو اپنا لے، اس کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، اس کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنا لو، اس کے صحابہ سے پیار کرو، ان کی اولاد سے پیار کرو۔ ابھی محرم چل رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ صحابہ کو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ کوئی اس نبی ایسا نہیں جس کے
صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو، واحد نبی ہیں جن کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، میرے نبی تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا، اور جن کے لیے حسنہ، یہاں حسنہ کا لفظ ہے، اسی کو قرآن ایک اور جگہ بیان کرتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن کے لیے میرا حسنہ کا وعدہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ قیامت کے دن دوزخ سے بڑی دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی وہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کا دن نہیں ڈرائے گا، وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کسی نبی کی امت کو، کسی نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ پھر آپ نے 10 ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ان 10 کو فرمایا یہ جنتی ہیں اور میرے جنت کے قریبی اور میرے ساتھی ہیں، اور میرے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے وعدہ کر دیا، اور پھر پوری امت کے لیے اللہ نے کہا تجھے راضی کروں گا تیری امت کے بعد۔ میرے بھائیو، اپنے محبوب کی زندگی محمد الرسول اللہ، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اس کی زندگی کو اپناؤ کہ کیسے اس کے طریقے میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی اداؤں میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی، میں کیا بتاؤں، میرے نبی کی بکریوں کے نام لکھے پڑے ہیں تو میرے نبی کی زندگی کیسے نہیں لکھی پڑی؟ عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، برکہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء اور یمن، 9 بکریاں، 10واں بکرا یمن۔ میرے نبی پر اللہ نے ایسا پہرا ڈالا ہے کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی لکھے پڑے، اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی، آپ کے 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب، ان کے نام بھی لکھے پڑے ہیں، اور تو اور آپ کے گدھوں کے بھی نام لکھے پڑے ہیں، ایک کا نام غفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور بھی روتے روتے مر گیا، اور آپ کی اونٹنیاں تھی عزبا، جدعا، شہبا، قصوا، آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ فوت ہوئے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئی، اور آپ کا گدھا یعفور وہ اس نے جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہ مر گیا کہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا حبیب ہم سے جدا ہو گیا۔ اور جتنی گدھوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر، جتنا اونٹنیوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے۔ اونٹ مست ہو جائے تو شیر سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے کہا لے چلو، جب چلے تو آگے باغ کا دروازہ بند تھا، ہم نے کہا کھولو دروازہ، کہا وہ آپ کو کاٹیں گے یا رسول اللہ، دروازہ، ہم نے کہا دروازہ کھول، دروازہ کھولا، آپ آگے بڑھے، اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا، کہ یہ لے، کبھی تیری اب نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرے اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر کے آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھا، کہ یہ لے، یہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ تو محبت تھی جانوروں کو میرے نبی کے ساتھ۔ آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، 70 بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے، بھیڑیے ذیب، اور وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کرے اللہ نے ہماری روٹی یہی رکھی ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر لیں، ہم اتنی کھا لیں گے، باقی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صاحب نے صحابہ سے پوچھا بولو بھائی کیا رائے ہے؟ یہ یوں کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو تو دل نہیں کرتا ہمارا۔ ہم نے کہا جاؤ بھائی تم اپنا داؤ لگا لینا۔ فرجعنا ولہن غوا، واپس وہ روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور جسے بھیڑیوں نے پیار کی، جن سے اونٹوں اور گھوڑوں نے، جانوروں نے پیار کیا، ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں تو ہم کیسے محمدی بن کر قیامت کے دن کھڑے ہیں؟ کس طرح سامنا کریں ان کی قربانیوں؟ 3 دن کا فاقہ کسی فقیر کا دکھا دو،
جبکہ احد پہاڑ سونا بننے کو تیار ہو۔ اب اپنی بیٹی کے گھر گئے، انصار مدینہ کو خبر لگ چکی تھی کہ آپ وہاں سے نکل پڑے۔ قریش نے 100 اونٹ مقرر کیے تھے آپ کو زندہ مردہ لانے، جو آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا تو 100 اونٹ دیے۔ سراقہ بن مالک انہیں اونٹوں کے لالچ میں پیچھے بھاگے تو قبا آتے اور انتظار کر کے چلے جاتے۔ مدینہ کا محل وقوع یہ کہ یہ مدینہ، ٹھیک، یہ قبا، یہ بیچ میں بنو قینقاع، ٹھیک، اور یہ قبا اور یہ بنو قریظہ اور یہ بنو نظیر۔ یہ میں آپ کو نقشہ ہاتھوں سے بنا کے بتا رہا ہوں۔ یہ مدینہ، یہ بنو قینقاع اور یہ قبا، یہ بنو نظیر، بنو قریظہ اور یہ بنو نظیر، یہود کے جو 3 قبیلے تھے، نظیر، قینقاع، قریظہ، تینوں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، اور یہ تینوں یہاں اس لیے آباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب حج پہ تشریف لائے، جب واپس جا رہے تھے، مدینہ سے گزرے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئے گا، تو انہیں اجازت لی کہ ہم یہاں رہیں گے، ہماری نسلیں ان پہ ایمان لائیں گی۔ وہ کم بخت ہوئی آدھا عدو بنے۔ اور جب آپ خیبر سے گزرے تو کچھ لوگوں نے، چونکہ خیبر اور مدینے کا جغرافیہ ایک جیسا، میں خیبر بھی گیا ہوں، تو انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ ان سے لڑائیاں لڑنی پڑی، اور وہ بڑے جنگ کے بعد وہ فتح ہوئی۔ جو بالکل جاہل تھے وہ ایمان لے آئے، جو جاننے والے تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو وہ انتظار کر کے چلے جاتے تھے، دوپہر کے، جب دوپہر چڑھ جاتی پھر چلے جاتے تھے۔ تو اب یہود کا علم دیکھو، بنو قینقاع کا ایک آدمی اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھا تو قبا کی طرف نظر پڑی تو غبار اڑ رہا تھا، غبار، کچھ ایسے ہیولے سے نظر آ رہے تھے۔ یہ 8 ربیع الاول ہے۔ ان کا علم کہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، غبار ہے اور کچھ ایسے نظر آ رہی ہیں سواریاں، لیکن اس حد تک ان کو پتا تھا کہ یہ کب پہنچیں گے۔ اس نے یوں منہ کر کے اعلان کیا، یا بنی قیلہ، قیلہ اوس خزرج کی ماں کا نام، یا بنی قیلہ جاء نبیکم۔ اتنا ان کو پتا تھا، اور ایمان سے محروم ہوں۔ تو اس دن وہ انتظار کر کے جا چکے تھے واپس۔ تو جب اعلان ہوا کہ تمہارے نبی آ رہے ہیں تو پھر سب نے دوڑ لگائی۔ تو ان کے آنے تک چونکہ فاصلہ ہے، 5-6 میل کا فاصلہ ہے، آپ اتر چکے تھے، اور ایک چٹان کی اونٹ میں آپ تشریف فرما تھے۔ اس میں سایہ، ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی شدید تھی۔ تاریخ ممکن ہے آگے پیچھے 16 مجھے یاد پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی داڑھی سیاہ کالی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی ہم عمر ہیں، لیکن ابو بکر کی داڑھی میں سفید بال زیادہ تھے، ان کی داڑھی کالی سفید تھی۔ اب مدینے والی تو نہیں جانتے، دیکھا ہوا نہیں ہے، تو انہوں نے قیاس کیا کہ یہ سفید داڑھی والا یہ نبی ہوگا، اور یہ ابو بکر ہوگا جو ساتھ کالی داڑھی والی۔ تو سب نے آ کر ابو بکر سے مصافحہ شروع کر دی، اور اللہ کے نبی سے کیے ہی نہیں۔ تو ابو بکر نے بھی نہیں بتایا کہ میں نہیں وہ، تو مصافحہ ہوتے رہے، وہ آپ کرتے رہے، کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر جب گزر گئی تو سورج چٹان سے تھوڑا سا اوپر آ گیا، تو دھوپ آ گئی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوڑ کے اوپر چادر ڈال دی۔ اس پر پتہ چلا کہ یہ تو سارے مصافحے ہی غلط ہو گئے، یہ نہیں، یہ نبی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مصافحے کیے یا نہیں کیے یہ کہیں نظر سے گزرا نہیں، کیے ہوں گے پھر ادھر بھی۔ تو پھر قبا والے بھی آ گئے، تو کلثوم بن ہدم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں جو سارے ایمان لے آئے، ان کے گھر میں آپ کو بطور مہمان ٹھہرایا گیا۔ تو آپ اچھے نام سے فال لیتے تھے،
غلط نام غلط معنی تبدیل فرما دیتے تھے، تو اس نے اپنے غلام سے کہا نجیح نجیح، کھجوریں لاؤ مہمان آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک دم کہا نجح امرنا نجح امرنا، نجیح کامیاب، مکمل کام ہوگا، نجح ہماری ہجرت کامیاب ہو گئی۔ آپ نے اس کے نام سے یہ فعل لی۔ پھر 4 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور ایک روایت میں 2 ہفتے قیام فرمایا۔ تو بہرحال جتنا بھی قیام تھا 4 دن تھا یا 2 ہفتے کا، دن جمعہ کا تھا، جب اہل مدینہ آئے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر، یہ سارا سفر تھا، وہاں اپنے مسجد قباء بنائی، جو اب بہت بڑی بن چکی ہے، قدیم پرانی، میں نے 84 میں دیکھی ہوئی ہے، چھوٹی سی۔ تو سامنے بنو سلیم کا محلہ آ گیا اور جمعہ کا وقت داخل ہو گیا، تو پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ یہاں عبداللہ بن سلام آئے، آپ کا خطبہ بنو قینقاع، میں نے کہا نا وہاں کے بنو قینقاع کے تھے، تو آپ کا خطبہ سنا، آپ کا چہرہ دیکھا، کہا لیس بوجہ کذاب، کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ خطبے سے فارغ ہوئے اور چلے، تو سارے قبائل کے سردار لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، بنو نجار، بنو عبد الاشل، بنو بیاض اور اوس اور خزرج اور بنو سعد، بنو پتہ نہیں کتنے سب کر، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، سب کی تمنا۔ آپ خاموشی سے چلتے رہے۔ تو وہ ثنیہ جو آتی ہے، ثنیۃ الوداع، اس کے آگے دامن میں مدینہ، سامنے گھر بستی اور آگے میدان، اس میدان میں بچے اکٹھے تھے، بچے بچیاں۔ ہم یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، بچے بچیوں کو نظمیں یاد کراتے ہیں تو وہ سنا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دور کی جو اللہ کی طرف سے موہبہ جلیل تھا، فصاحت، وہ اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ یہ جو بچے بچیاں کھڑے ہیں، انہیں کسی نے کوئی نظم یاد نہیں کرائی کہ جب وہ آئیں گے تو تم نے طلع البدر کہنا ہے۔ وہ تو اپنے وہ شوق میں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے بچیاں۔ صورت واقعہ یوں ہے کہ پہلے یوں اونٹنی کا سر باہر آتا ہے، چونکہ یوں اور یوں آنا تھا، تو ایسے اونٹنی، اس کے سر کے پیچھے آپ کا سر، آپ کا چہرہ مبارک چھپا ہوا۔ جب اونٹنی یوں ہوئی اور آپ ایسے ہوئے، تو سب بچوں کے منہ سے فی البدی بے ساختہ طلع البدر علینا، یہ پڑھا ہوا سبق نہیں تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ شعر عام نہیں ملتا کتابوں میں، لیکن اس کا اضافہ جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ آپ نے، اور عورتیں ساری چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو پھر عرب سردار، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، تو آپ نے اس کی ایسے رسی چھوڑ دی، دعوها فإنها مأمورہ، اسے کچھ نہ کہو، جہاں میرا اللہ لے جائے گا یہ اونٹنی وہاں جائے گی۔ اور آپ کے دل میں تھا بنو نجار، چونکہ آپ کی دادی بنو نجار میں سے تھی، سلمہ جو عبد المطلب کی والدہ ہیں، وہ بنو نجار سے تھی، جو ہاشم نے وہاں شادی کی تھی۔ تو آپ کی اونٹنی چلتے 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 ایک کھلے میدان میں جا کے بیٹھ گئی، بستی کے وسط میں تھا۔ تو اس کو آپ نے پسند کیا اپنی مسجد کے لیے، تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ بعد میں، اس وقت نہیں، بعد میں ان کا جی 2 یتیموں کی ہے۔ تو ان کے
سرپرست کون ہے؟ کہا جی اسد بن زرارہ ہے۔ آپ نے ان کو بلایا کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لیے چاہیے۔ کہا جی ہم تحفہ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یتیم کا مال ہے، تحفہ نہیں ہو سکتا ہے، پیسے لگاؤ۔ کہا ٹھیک ہے جی آپ پیسے لگوائیں، ہم اس سے آپ کو سستا کر کے دے دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیسے لگوا گئے تو 7 دینار اس کی قیمت بنی۔ میرے نبی نے کیا کیا کہ تمہارے سامنے بھی 7 دینار قیمت لگی ہے، ہم آپ کو 10 دینار دیتے ہیں مسجد کی۔ آپ نے 10 دینار میں وہ جگہ خریدی۔ تو اس کے بعد آپ کی اونٹنی اٹھ گئی۔ یہ میں نے بعد کا واقعہ سنایا ہے آپ کو۔ آپ کی اونٹنی اٹھی، جیسے میں یوں آپ کو دیکھوں اور پہچانوں بھائی کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے ایسے ایسے دیکھنا شروع کیا ایسے، اور سیدھی بنو نجار کی گلی اس نے پکڑ لی اور جا کر ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ تو یوں میرے نبی بنو نجار کے مہمان بن گئے، جو آپ کے اندر کی تمنا تھی کہ میں بنو نجار میں بیٹھوں۔ تو اس سارے سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ ان کی منقبت، فضیلت تو بے شمار ہیں۔ بس میں نے تھوڑی سی ہجرت کی اہمیت، وہ پہلی حدیث ایسی تھی، تو میری دعا ہے کہ آپ ہجرت کرنے والے بنو، اللہ کے نام کو لے کر پھرنے والے بنو۔